نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے کہ وہ دیکھے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ ولادت پر اچھے عمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب تک بچہ معصوم رہتا ہے۔ جب بچہ غیر معصوم ہوتا ہے تو یہ وہ زندگی ہے جب مکلف ہونے پر وہ پھر غیر حکمی کام کرتا ہے۔ غیر حکمی کام کرنے سے بندہ دوبارہ حکم میں چلا جاتا ہے۔ پہلے حکم میں پیدا ہوتا ہے، غیر حکمی کام کرنے سے پھر دوبارہ وہ حکمی ہو جاتا ہے۔ حکمی کیا ہے؟ جو غیر کام ہو گئے اس سے حکم میں توبہ کرے۔ حکم میں جب کوئی توبہ کرتا ہے، حکم میں جب کوئی شکر کرتا ہے تو شکر فطری عمل پر ہے جو کسی نے حکم میں ادا کیا ہوتا ہے۔ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے تو یہ فطری عمل ہے۔ جب کوئی فطری عمل پر الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، یہ کھانا پینا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین بنا لیتا ہے تو حکم میں توبہ کی طرف واپس آیا ہے۔ توبہ ہے حکم کی طرف واپس رجوع کرنا، یہ حکمی زندگی ہے۔ حکمی زندگی میں ولادت سے جوانی ہے، جوانی سے بڑھاپا ہے، یہ حکمی زندگی ہے۔ علمی زندگی، مشاہداتی زندگی اس کے برعکس ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھیے، جیسے کوئی کتاب پڑھتا ہے، اسے کتاب پڑھنے سے علم آتا ہے۔ کوئی لکھتا ہے، اسے لکھنے سے علم آتا ہے۔ کوئی پڑھتا ہے، اسے پڑھنے سے علم آتا ہے۔ کوئی استاد کی صحبت میں بیٹھتا ہے، استاد نے کتاب پڑھی ہوتی ہے، استاد نے لکھا ہوتا ہے، استاد نے علم حاصل کیا ہوتا ہے۔ اب جو استاد بولتا چلا جاتا ہے وہ کان سے سنتا ہے، اسے علم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک استاد سے علم ہوتا ہے، ایک گھر بیٹھے پرائیویٹ پڑھنے سے علم ہوتا ہے۔ یہ جو استاد سے علم ہوتا ہے یہ جلدی ہو جاتا ہے، اور جو کتاب سے علم ہوتا ہے یہ بہت دیر کے بعد ہوتا ہے، اس میں بہت وقت لگتا ہے۔ ایک حکمی زندگی ہے، اللہ کہتا ہے تو بندہ ہو جاتا ہے، لیکن جب زندگی گزارتے گزارتے بوڑھا ہوتا ہے تو ایک وقت لگ جاتا ہے۔ حکم یہ ہے ولادت ہو جائے، تعلیم یہ ہے کہ آہستہ آہستہ علم ہو جائے۔ جس طرح آہستہ آہستہ علم ہوتا ہے تو یہ عمل سے علم ہوتا ہے، استاد سے آہستہ آہستہ علم نہیں ہوتا۔ استاد نے حکم میں جو کہا ہے وہ ہو گیا، اور جو تعلیم دے دی اس کا علم ہو گیا۔ علم میں علم ہوتا ہے، تعلیم میں تعلیم ہوتی، حکم میں حکم ہوتا ہے۔ اب اللہ پروردگار کے علم میں ہے اسے میں بیٹا دوں، اب اللہ نے حکم دیا اسے بیٹا ہو گیا۔ اب اسے جو علم تھا وہ ہو گیا ہے، اور جسے ہو گیا ہے اسے بھی علم میں علم ہو گیا۔ یہ زندگی اور موت حکمی ہے۔ حکم میں زندگی ہو جاتی ہے اور حکم میں ہی موت ہو جاتی ہے۔ تعلیم جو ہے یہ علم والا دیتا ہے، یہ معلم سے ہے۔ تعلیم اللہ کے بندے سے ہے، تعلیم اللہ تعالیٰ سے ہے۔ یہ زندگی اور موت حکمی ہے، پنگوڑے سے لے کر قبر تک زندگی جو ہے یہ حکمی ہے۔ اس حکمی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوسرا حکم ہے کہ اطلبوا العلم، علم حاصل کرو۔ علم معلم سے ہوتا ہے۔ جب کسی کو معلم عطا ہو جاتا ہے اسے علم ڈائریکٹ ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں باضابطہ ریگولر۔
اور جسے استاد حاصل نہیں ہوتا اسے عمل دیا جاتا ہے، ولادت ہوتی ہے، پھر امی ابا کا عمل ہوتا ہے، پھر اس کا دودھ پینا ہوتا ہے، اس کا بڑا آہستہ آہستہ ہونا ہوتا ہے، پھر یہ چباتا ہے، پھر یہ کھاتا ہے، پھر یہ سوتا ہے، پھر یہ جوان ہوتا ہے، پھر یہ بوڑھا ہوتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، معلم کے پاس علم ہے، وہ اسے علم دیتا جا رہا ہے۔ علم دینے والے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس نے سکھانا ہوتا ہے، اس نے سیکھنا نہیں ہوتا، اس نے پڑھانا ہوتا ہے، اس نے پڑھنا نہیں ہوتا، اس نے لکھانا ہوتا ہے، اس نے لکھنا نہیں ہوتا، اس نے تو عطا کرنی ہوتی ہے، لینا کچھ نہیں ہوتا۔ دینے والا محتاج ہوتا ہے، علم والا محتاج نہیں ہوتا کہ وہ عمل کرے۔ عمل کس نے کرنا ہوتا ہے؟ شاگرد نے کرنا ہوتا ہے۔ عمل کس نے کرنا ہوتا ہے؟ جو حکم میں پیدا ہو گیا ہے اور حکم میں بوڑھا ہو رہا ہے، عمل وہ کرے۔ علم والے کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو مر کے زندہ ہوتا ہے، وہ تو مر کے زندہ ہوتا ہے۔ ادھر موت ہے مارنے کے لیے، ادھر زندگی ہے سانس دینے کے لیے، وہ تو زندگیاں دے رہا ہے۔ فرمایا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہیں زندگی دیتا ہے، زندگی دیتے ہیں۔ تو یہ زندگی دینے والا اصل میں معلم ہے۔ جب وہ زندگی دیتا ہے تو جو حالت مرتی چلی جاتی ہے اس میں علم آ جاتا ہے۔ یہ علم میں علم ہے۔ الحی والقیوم، اللہ پروردگار اپنی ذات میں علم سے قائم ہے۔ استاد بھی علم سے قائم ہے۔ شاگرد میں استاد میں یہی تو فرق ہے، وہ متعلم ہے اور یہ معلم ہے۔ ایک زندگی موت ہے جو کہ عمل کا نام ہے۔ عمل سے بندہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، عمل سے بچہ جوان ہوتا ہے، اور عمل سے جوان بوڑھا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ علم سے تو بوڑھا جوان ہو جاتا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے مسلمان مومن جو ہے اسے معلم ملا ہوا ہے، اسے اللہ کا بندہ ملا ہوا ہے۔ وہ تعلیم علم دیتا ہے، تعلیم عمل نہیں دیتا۔ وہ تعلیم علم دیتا ہے، تعلیم علم ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا۔ پھر یہ عمل کیا ہے؟ یہ پرائیویٹ تعلیم ہے۔ کتاب سے، پڑھنے سے، لکھنے سے، زندگی گزارنے سے موت آتی ہے۔ یہ حکمی علم ہے۔ حکمی علم میں مشاہدہ محبوب نہیں ہوتا، حکمی علم میں مشاہدہ یار پیر نہیں ہوتا۔ جب علم تعلیم میں علم ملتا ہے پھر مشاہدہ محبوب ہوتا ہے۔ اب معلم کے ساتھ شاگرد کی ملاقات ہوئی ہے، ورنہ وہ پہلی اگر کلاس میں ہے، استاد پی آئی ڈی کا علم رکھتا ہے تو ان کی ملاقات اس وقت تک ممکن نہیں، بے شک یہ طالب علم سامنے بیٹھا رہے جب تک یہ بھی پی آئی ڈی نہ ہو جائے۔ بات سے بات ہے نا، علم میں علم ہے۔ ایک حکمی علم ہے جو زندگی اور موت کا علم ہے، ایک حقیقی علم ہے جو اپنے محبوب کے مشاہدے کا علم ہے کہ جب تم روزہ کھولتے ہو تو افطار پر تمہیں ایک خوشی جنت کی میں دیتا ہوں، اور ایک خوشی عند لقاء ربی ہی، جب اپنے رب کی ملاقات کرو گے وہ خوشی ہے۔ حکمی علم میں مشاہدہ نہیں ہے، عمل ہے۔ حقیقی علم میں عمل نہیں ہے، مشاہدہ ہے۔ ایک عمل ہے جو کہ وجود کا عمل ہے، وجود کا عمل اسے مشاہدہ نہیں کہا جا سکتا کہ فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر جب معلم صلی اللہ علیہ وسلم علم حقیقی دینے والا، اللہ کا وارث، اللہ کا خلیفہ، نائب اعظم آ گیا تو فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، میری طرف ہی آؤ گے، میری طرف ہی لوٹو گے اور میری ہی ملاقات کرو گے۔ یہ علم حقیقی والا تھا جو معراج کرنے کے قابل تھا، ورنہ نبی رسول سارے ہی معصوم تھے، سارے ہی معصوم تھے۔ معصومیت سے مشاہدہ نہیں ہوتا، علم الہی سے مشاہدہ ہوتا ہے کہ اب معلم علم الہی دینے والا مبعوث ہو چکا تھا، اور اس کا احسان اللہ خود جتلا رہا تھا کہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے اپنا عظیم بندہ تمہیں دیا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں؟ نعمتیں کیا ہیں؟
نعمتیں وہ ہیں جب ملے تو انعام ان سے مل جائے، انعام ملا ہو تو عمل کرنے کے قابل ہو، اگر انعام ان سے نہ ملے عمل کرنے کے قابل ہی نہ ہو۔ نمبر 1 امی ابا نعمت ہے، نمبر 2 قیامت تک اللہ کا بندہ نعمت ہے، نمبر 3 اللہ کا نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے کہ علم الہی کا معلم ہے، نمبر 4 اللہ پروردگار نعمت ہے۔ جب اللہ انعام کرتا ہے تو اپنا بندہ دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا انعام کرتا ہے تو اللہ کا علم دیتا ہے، اور جب ماں باپ انعام کرتا ہے تو یہ آنکھ دیتا ہے، یہ کان دیتا ہے، یہ زبان دیتا ہے۔ اب کان ہے تو کان کا عمل سننا ملتا ہے، آنکھ ہے تو آنکھ کا عمل دیکھنا ملتا ہے، زبان ہے تو زبان کا بولنا عمل ملتا ہے۔ یہ انعام والے کی نشانی ہے کہ وہ نعمت ہے، ورنہ امی ابے سب کو ملے ہیں، ہر ایک کو نعمت نہیں ملی۔ جسے مسلمان مومن اللہ کا بندہ ماں باپ ملا اسے نعمت ملی ہے، اور جسے ماں باپ ملا ہے اسے نعمت ملی ہے، لیکن کون سی نعمت ملی ہے؟ عارضی زندگی کی نعمت ملی ہے، یعنی فطرت ملی ہے، حکم نہیں ملا۔ اور جسے مسلمان مومن ماں باپ ملے ہیں جو اسے مسلمان کر دیتے ہیں، اسے کیا ملا ہے؟ فطرت تو ملی ہے، لیکن فطرت کی حقیقت اصل جو ہے اللہ کا حکم وہ ملا ہے۔ جو نعمت سے انعام ہوتا ہے وہ نعمت ہے، اور جس نعمت سے ابھی انعام نہیں ہوتا وہ ولادت میں معصوم بچہ ہے، حکم میں طالب علم ہے، حکم میں میاں اور بیوی ہے، ماں باپ نہیں ہیں۔ جب انہیں اولاد ہو جائے گی جس طرح اس کے ماں باپ کو اولاد ہوئی ہے، اب یہ نعمت بھی ہو جائیں گے اور انعام بھی ہو جائیں گے۔ فرمایا انعمت علیہم، جن پر میں نے انعام کیا ہے ان کی راہ پہ چلنا، اور وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی، رسول، شہید، صالحین، صادقین، وحسن اولئک رفیقا۔ ان کی رفاقت اچھی رفاقت ہے۔ جو ان کے بغیر جیتا ہے وہ مر جاتا ہے، اور جو ان کے ساتھ جیتا ہے مر کر زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جی خلق الموت والحیات، میں نے اس لیے پیدا کی ہے زندگی اور موت کہ دیکھوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ ایک اچھا عمل ہے جس سے جنت ملتی ہے، ایک اچھا عمل ہے جس سے اللہ پروردگار کی ملاقات ہوتی ہے۔ حکمی علم میں جب عمل کیا جاتا ہے تو یہ اچھا عمل ہے، جب علم حقیقی کی عطا میں مشاہدہ کیا جاتا ہے تو یہ اللہ کی ملاقات ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے اپنی طرف واپس لٹایا ہے، اپنی طرف واپس لٹایا ہے، اس لیے کہ میرا بندہ میں اس سے ملوں اور وہ مجھ سے ملے، ملاقات کے لیے آیا۔ اور جسے اپنے محبوب کی ملاقات کا شوق نہیں تو اسے کسی اور چیز کا پھر ذوق ہوگا۔ ذوق ہے مر جانے کا، مر کے مٹی میں مل جانے کا، اور بھی بہت زیادہ ذوق ہیں۔ وہ ذوق اگر شوق ہوتا ہے نا تو شوق مومن کا ایک ہی ہے، اپنے یار کی ملاقات۔ کہیں بھی ہوتا ہے کہتے ہیں مسافر ہے، کہیں بھی ہوتا ہے ہوتا مسافر ہے، لیکن پہنچا گھر میں ہوا ہوتا ہے۔ گھر میں اس لیے پہنچتا ہے گھر میں اس کا یار ہے نا۔ اور جسے یہ شوق نہیں ہے وہ بد ذوق ہے، سمجھتا یہ ہے کہ مجھ میں ذوق ہے۔ ذوق تو شوق والے کو ہوتا ہے، اسے تو شوق ہی کوئی نہیں۔ اب ایک ہو گیا حکمی علم۔ حکمی علم زندگی گزارنے کا ہے، یار کی ملاقات کا نہیں۔ پہلے نبی رسول جتنی بھی آئے انہیں اللہ پروردگار نے حکمی علم کا وارث کیا تھا، ان کے صدقے جنت ملتی تھی، ان کے صدقے دنیا میں زندگی گزارنے کا انعام ہوتا تھا۔ وہ انعام ماں باپ کے انعام میں نہیں تھا، وہ انعام حکمی علم کا انعام تھا۔ اور جب یہ زندگی گزارنے والے جوان ہو گئے تو جس طرح نکاح کا حکم آیا، جب یہ جوان ہو گئے تو اللہ کا بندہ آ گیا۔ جب کوئی جوان حقیقی ہو جاتا ہے، جنت سے جانے سے پہلے جوانی ہے نا، وہ جوانی اس کے پاس جس کے پاس ہوتی ہے نا وہ جنت میں بعد میں جاتا ہے، لیکن جنت میں جانے سے پہلے وہ جوان ہو چکا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے وہ، جس سے جوانی ملی ہے حقیقی جوانی، اسے اللہ کا بندہ ملا، ورنہ وہ وہابی رہتا ہے، وہاب کو مانتا ہے، وہاب کا حکم نہیں مانتا،
حکم میں کیا اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے کوئی نہیں جانتا، اللہ کے بندے کو نہیں مانتا، پاگل ہے نا، اسے پتہ نہیں ہے۔ وہ ایمان تو وہ ایمان ہے جس چیز کو اللہ مانتا اسی کو ہم مانیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے اس کو ہم مانیں۔ یہ ایمان ان پر ہم نے لانا ہے، پہلے اعتقادات ہے، اس پر ایمان، یہ تو اس کا حکم ماننے میں ہے، جو کہہ دیا وہ ہمارا عقیدہ بن گیا۔ اور جو اللہ کا ایمان ہے، اللہ کے نبی کا ایمان ہے، وہ ہمارا ایمان نہیں، ہمارا تو وہ ایمان ہے۔ جس کسی کو وہ ایمان ملتا ہے اسے مومن اللہ ملا ہے، مہیمن اللہ ملا ہے، اللہ کا پیارا حبیب محبوب ملا، کام تو اس کا بنا۔ ہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ جب تک کسی کو حقیقی جوانی نہیں ملتی وہ اللہ کے بندے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ عارضی زندگی گزارنے کا علم، حکمی علم ہوتا ہے۔ حکمی علم پرائیویٹ پڑا ہوا ہے۔ حکمی علم پرائیویٹ اس لیے کہتے ہیں ہمیں کہ یہ عمل سے پڑھا جاتا ہے، یہ کتاب سے پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ تینوں کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب وہ تینوں کتابیں منسوخ ہوئی، کتابوں سے کیا پڑھے گا؟ اب اللہ کا بندہ آ گیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ گئے، ان کے نائبین آ گئے، اب حکمی علم تھوڑی رہا، اب تو استاد جو کہتا چلا جا رہا ہے وہ علم ہے۔ اب تو حقیقی علم کی بات ہے کہ حقیقی علم دینے والا معلم ہوتا ہے، اور جس کسی کو معلم مل گیا ہے وہ جوان جو ہوا ہے اس کی جوانی اس کے کام آ گئی ہے، اب اللہ کی ملاقات کے قابل ہو گیا ہے۔ اور جسے شوہر مل گیا ہے وہ بیوی ہو گئی ہے، ماں ہو گئی ہے، اور ماں ہو کے دودھ آتا ہے، پہلے تو دودھ آتا ہی نہیں ہے، اب دودھ کون لایا ہے؟ اس کا شوہر لایا ہے جو اس کا مالک بنایا گیا ہے۔ اور پلایا کس نے ہے؟ ماں نے پلایا۔ کس کو پلایا؟ اولاد کو پلایا ہے۔ اب اولاد تھی، اب ماں باپ ہو گیا، زندگی تو اس نے گزاری ہے نا۔ اب اولاد اس کی جوان ہو رہی ہے، خود بوڑھا ہو رہا ہے، بوڑھا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ حقیقی جوان تو اس دن تھا، اور یہ حقیقی جوان رہنا ہی رہنا ہے۔ اور جس دن اسے اللہ کا بندہ مل گیا تھا، اور جس دن اللہ کا بندہ ملتا زندگی تو ابدی اس دن ملتی ہے، پہلے تو زندگی کوئی نہیں ہوتی۔ پہلے زندگی کا پتہ بتا ہی دیا حکم میں نے تمہیں زندہ کیا ہے، حکم میں ہی تمہیں مار دوں گا، زندہ کروں گا تو عارضی زندگی ہے، ہم مار دوں گا تو موت آ گئی ہے۔ اور پھر یبلوکم ایکم احسن عملا، پھر میں پوچھوں گا ادھر آ ہن دس چنگا عمل کیڑا کیتا ہے؟ اچھا عمل تو ایک ہی ہے، اپنے یار کے لیے جینا مرنا سننا بولنا کھانا پینا سارا کچھ کرنا للہ رب العالمین۔ میں یار کو دیکھوں تو میرا یار مجھے دیکھے تو ہم دونوں خوش ہو جائیں، اچھا عمل تو یہ ہے۔ یہ جینا مرنا اچھا عمل ہے، یہ کھانا پینا اچھا عمل ہے، یہ سونا جاگنا اچھا عمل ہے؟ یہ تو عیب ہے، یہ تو اللہ میں ہے ہی نہیں۔ اگر اچھا ہوتا تو اللہ میں ہوتا، ہم میں کیسے آ گیا؟ یہ تو عیب ہے۔ علم جو ہے یہ بے عیب ہے، اس کا حکم جو ہے یہ بے عیب ہے، یار کی تعلیم جو ہے یہ بے عیب ہے۔ اللہ پوچھے گا ادھر آ ہن زندگی گزار کے آنے والے، زندگی موت ہے تو انہیں گزاری ہے، میں نے تو اس لیے دی تھی زندگی موت، دیکھوں اچھا عمل کون کرتا ہے، مجھے اچھا عمل ڈھونڈ کے دے اب اپنی زندگی میں۔ نظار لا الہ الا اللہ پڑھا ہی نہیں اس نے، اگر پڑھ لیتا اللہ محمد رسول اللہ کام نہ اس کا بن جاتا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ یہ رحمتی کا یار